اس دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی قوم گزری ہے جس نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر سیدھا اپنے رب سے جنگ مول لی تھی۔ یمن کے ویران صحرا میں ریت کے نیچے ایک ایسا راز دفن ہے جسے سائنس آج تک پوری طرح سمجھ نہیں سکی۔ یہاں وہ لوگ رہتے تھے جو انسان نہیں بلکہ چلتے پھرتے قلعے تھے۔ وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ خدا بھی نعوذ باللہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن پھر ایک رات ایسی انہونی ہوئی جس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ بس ایک ایسی اندیکھی آفت ٹوٹ پڑی جس نے ان کے پہاڑ جیسے مضبوط قلعوں کو تنکوں کی طرح مسل کر رکھ دیا۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے زمین کی سب سے طاقتور قوم کو منٹوں میں غائب کر دیا؟ لیکن اس کہانی کا سب سے خوفناک حصہ بھی باقی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان کی تباہی سے ٹھیک پہلے قدرت نے انہیں آخری وارننگ دی تھی جسے انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا، اور آج وہی نشانی خاموشی سے ہمارے دروازوں پر بھی دستک دے رہی ہے۔ وہ نشانی کیا تھی، اور کیا ہم بھی انجانے میں اسی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں جس نے انہیں مٹایا تھا؟ اس ویڈیو کے آخر تک یہ راز آپ کے سامنے کھل جائے گا، اور تب شاید آپ کو اپنی یہ مضبوط دیواریں بھی ریت کی طرح کمزور لگنے لگے گی۔ یہ زمانہ طوفان نوح کے کچھ عرصہ بعد کا تھا، جب زمین دوبارہ آباد ہوئی تھی تو اللہ نے عاد کو صرف جسمانی طاقت نہیں دی تھی بلکہ انہیں زمین کا وارث بنایا تھا۔ قرآن گواہی دیتا ہے وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسَطًا، اور تمہیں جسم میں پھیلاؤ عطا کیا۔ ذرا اس منظر کو اپنی آنکھوں میں لائیں۔ یہ لوگ عام انسان نہیں تھے۔ روایات کے مطابق ان کے قد اتنے لمبے تھے کہ کھجور کے درخت ان کے سامنے بونے لگتے تھے۔ ان کے بازوؤں میں ایسی طاقت تھی کہ وہ چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے تھے۔ یہ یمن اور عمان کے درمیان احقاف کے علاقوں میں رہتے تھے، لیکن ان کی بادشاہت کا سکہ پوری دنیا پر چلتا تھا۔ انہوں نے وہ شہر تعمیر کیا جسے تاریخ ارم ذات العماد کے نام سے یاد کرتی ہے، یعنی 1000 ستونوں والا شہر۔ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ اس دور کا پیرس اور نیو یارک تھا۔ اس کے ستونوں پر ایسے جوہرات جڑے تھے جو رات کو ستاروں کی طرح چمکتے تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر ایسے مضبوط ستون کھڑے کیے کہ دیکھنے والے کی عقل دنگ رہ جائے۔ یہ محض عمارتیں نہیں تھیں بلکہ زمین پر ان کا اعلان خدائی تھا کہ ہمیں مٹانے والا کوئی نہیں۔ یہ محلات صرف رہائش کے لیے نہیں تھے بلکہ ان کی طاقت کا مظاہرہ تھے۔ ان کے پاس سونے کے ڈیر تھے، لہلہاتے باغ تھے اور میٹھے پانی کا ایسا نظام تھا کہ انہیں لگا انہوں نے فطرت کو قابو کر لیا ہے۔ یہ دنیا کی پہلی حقیقی سپر پاور تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ موت صرف کمزوروں کے لیے ہے۔ ان کا غرور اتنا بڑھ گیا کہ وہ خود کو زمین کا خدا سمجھنے لگے۔ ان لوگوں نے کمزوروں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا، اور پھر اپنی اسی طاقت کے نشے میں انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جو ان کی بربادی کی پہلی اینٹ ثابت ہوا، من اشد منا قوتا، ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقتور؟